تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں صدقوں کی برکت سے ٹل جاتی ہے، بڑی بڑی مصیبتیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو تمہارا صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے اور صدقہ جیت جاتا ہے، تو تم پر جو آنے والی بلائیں ہیں وہ صدقے کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کی وجہ سے کیا کرو۔ یعنی اگر کوئی کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اس کو بڑی بیماری کا ڈر ہے، ذرا چیک اپ کرانا پڑے گا اور سونوگرافی کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، آپ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں، پھر اس کی برکت دیں۔ آپ ہاسپٹل جانے سے پہلے، دواخانہ جانے سے پہلے، کسی مہم پر جانے سے پہلے، کسی کام پہ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں۔ سفر پر جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں، اس کی اپنی برکت ہے۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، سفر پہ جانے سے پہلے، کسی نیک کام کرنے سے پہلے، حتیٰ کہ پہلے، ابھی بھی کچھ ہیں لیکن پہلے، یہ جو لوگ مسجد کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں نا بھیک مانگنے کے لیے، تو لوگ مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگنے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ نماز پڑھنے بعد میں آتے تھے، پہلے غریبوں کو صدقہ دیتے تھے کہ صدقے کی برکت سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اب تو لوگ دیتے بھی نہیں، اس لیے لوگ بیٹھتے بھی نہیں، یہ بہت کم بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہوئے دیتے تھے۔ اسی طرح وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس دعا سے پہلے صدقہ دے دیا جاتا ہے، جس دعا سے پہلے صدقہ دیا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، بچڑا سمجھتے ہیں سبھی، سب مالیگاؤں والوں کو بچڑا، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا، تو فرمایا جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے۔ جیسے سمجھانے کے لیے کہا کہ تم ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو تو وہ صدقہ تو فقیر کے ہاتھ میں گیا۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، اگر یہ دماغ میں بیٹھ گئی تو شاید صدقے کا ذہن بن جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم دے رہے ہو، فقیر لے رہا ہے، میری طرف دیکھیں، تم دے رہے ہو، فقیر لے رہا ہے، بظاہر آپ کا ذہن کیا بول رہا ہے کہ میرا صدقہ کس کے ہاتھ میں گیا؟ کس کے ہاتھ میں گیا؟ فقیر کے۔ آقا فرماتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں تمہارا صدقہ جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی ایک کھجور اگر تم نے دی تو اللہ اس کو جنت کی زمین پہ بو دیتا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اب اس ایک سے 10 نکلے گی، پھر اس کو نکالو، پھر اس کو بو، پھر اس 10 سے 100 نکلے گی، پھر اس کو نکالو، پھر اس کو بو۔ اب ایسا تو نہیں کہ 4 مہینے لگتے ہیں جنت میں بونے اور کاٹنے کے لیے، 6 مہینے نہیں، دنیا کی زمین کی طرح نہیں، ادھر بویا ادھر کاٹا، ادھر بویا ادھر کاٹا، اور قیامت تک یہ بونے اور کاٹنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تم قیامت کے دن جاؤ گے تو وہ سارا کا سارا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ 2 منٹ میں ایک بات اور سن لیں، بڑی خوبصورت سی بات یاد آئی، صدقہ اور خرچ کرنا اللہ کی۔ دیکھیے ایک حد تک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں لوگ بڑے کنجوس ہیں، نہیں دیتے، نہ وہ غریبوں کو دیں گے، نہ وہ مسجد میں دیں گے۔ ہاں اپنے پہ خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر بہت دل کھول کے خرچ کریں۔ یاد رکھنا جو ہم اپنے پہ خرچ کرتے ہیں وہ ضائع ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں ریٹرن ملنے والا ہے۔ دنیا میں ملے گا دولت کی شکل میں، اور آخرت میں ملے گا ثواب کی شکل میں۔ اس کو کہتے ہیں آم کی آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ فقی عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ روایت لکھتے ہیں اپنی کتاب قرۃ العیون میں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے اور وہ صدقہ دیتا ہے، تو صدقے کی برکت سے اس کی 3 دن کی عمر اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کتنی بھی دولت خرچ کر دے، ڈاکٹر 1 منٹ نہیں بڑھا سکتا، 1 منٹ میں اضافہ، یعنی صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے اور دولت بھی بڑھتی ہے۔ یعنی اگر مالدار ہونا چاہتے ہو اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں، بہت تکلیف میں، تو آپ کچھ دعا کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ ان کی زندگی کے آدھے دن غربت، تنگ دستی اور مصیبت میں ہیں،
اور ان کی زندگی کے آدھے دن مالداری اور خوشحالی میں یہ پریشان ہو گئے ہیں غربت سے. تو ان سے پوچھو کہ یہ پہلے خوشحالی چاہتے ہیں یا پہلے غربت چاہتے ہیں؟ آج آپ نے دعا کی تو میں جو ہے وہ آپ کی دعا کی برکت سے میں ان پر اختیار کے دروازے کھولتا ہوں کہ یہ جیسے چاہیں. تو اب چونکہ آدمی لالچی ہوتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دولت دے دو پھر بعد میں غربت اور تنگ دستی کے معاملے کو دیکھیں. تو دوسرے دن سے ان کے یہاں دولت آنی شروع ہو گئی. دولت آئی تو میاں بیوی نے سوچا اتنی دولت کریں گے کیا بھئی، اگر سنبھال کے رکھیں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے اور خرچہ کریں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے. جب 5 سال کے بعد غربت آنی ہی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کو خرچہ کر کر کے دوسروں کا بھلا کر دیں. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 سال تک دولت دوں گا تو ایک خرچہ کرو یا 1 کروڑ خرچہ کرو، 5 سال تک تو وہ دیتا ہی رہے گا. اور نہیں بھی خرچہ کرے تو 5 سال تک دے گا، خرچہ کرے تو بھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، بہت بانٹا بہت بانٹا بہت بانٹا. 5 سال بھی گزر گئے، 6 سال بھی گزر گئے، 10 سال بھی گزر گئے، 15 سال بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ خوب دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ سب کون کرتا ہے؟ بولے وہ فلاں فلاں وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ سے اس کی مولا ان کی تو 5 سال کے لیے یہ تھی، 5 سال سے زیادہ گزر گیا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جب میں نے ان کو دینا شروع کیا تو انہوں نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کیا. تو جب یہ میرے بندوں پہ خرچ کرنے لگے تو پھر میں نے بھی اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب یہ بندے ہو کر میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان سے اپنا ہاتھ کیسے روک لوں. یہ میرے بندوں کو دیتے جا رہے ہیں، میں ان کو دیتا جا رہا ہوں. یہ اپنی حیثیت کے مطابق میرے بندوں کو دیتے ہیں، میں اپنی شان کے مطابق ان کو عطا کرتا. یہ چیز ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کی راہ میں اللہ کی دیے سے خرچ کرنے والے. اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کہ ان کو جو خرچ ملتا ہے اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ فقیروں کو مسکینوں کو دیا کریں. اور جب کوئی دروازے پہ فقیر آئے تو کوشش کیا کرو کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیا کرو تاکہ بچوں کو عادت پڑے بچپنے سے کہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. یہ ماحول ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس بھولے ہوئے سبق کو ہمیں پھر سے زندہ کرنا ہے. غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں خرچ کرنے کا رواج ڈالیے. پھر اس کی برکت دیکھیے. صدقے کی برکت سے یہاں بھی عافیت ہے، صدقے کی برکت سے وہاں بھی عافیت ہے. ایک حدیث جو بخاری شریف میں ہے، جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اللہ ایسے بندے کو بری موت سے محفوظ رکھے. ویسے صدقے کی تو بڑی فضیلت. جو صدقہ دیتا ہے اپنے بچوں کو عادی بناؤ. اس سے پہلے میں نے کئی جگہ پر یہ بات کہی، آپ بھی عادی بنو. صبح اس حال میں کرو کہ آپ کے گھر سے پہلے صدقہ جائے. ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کا صدقہ نکل جانا چاہیے. چاہے 1 پیسہ ہی صحیح، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح. جو اللہ نے توفیق دی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، صدقہ نکالو. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہاں تک فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. اگر مسلمان صدقہ دینا شروع کریں بلاؤں سے نجات ملے گی. صدقہ بڑی چیز. صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، جنگ. وہ بلاؤں سے لڑتا ہے، بلا ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے. یعنی یہاں بلاؤں سے بچیں گے صدقے کی برکت سے، بڑی بیماریوں سے بچیں گے، بری موت سے بچیں گے. اور ادھر جنت میں یہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم بچڑا پالتے ہو، بچڑے کی پرورش کرتے ہو، ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے. یہاں تک کہ جب تم مر کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ صدقہ تم پر پیش کرے گا. وہ عرض کریں گے مولا ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا، تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے صدقے کی ہم نے پرورش کی ہے اور وہ یہاں تک کہ پہنچ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے صدقے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بھی عادی بناؤ صدقے کا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں. جو آپ کے دروازوں پہ بھیک مانگنے آتے ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ، آپ کسی بھی مسکین کو دے سکتے، کسی بھی ضرورت مند کو. چونکہ نفلی صدقہ ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے امام صاحب آپ کو غریب اور مفلس نظر آتے ہیں تو آپ مسافہ کر کے اس نیت سے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے نفلی صدقہ. بلکہ اگر آپ اس طبقے کو دیں صدقہ نفلی جو مستحق ہیں اور دیندار بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے. اسی طرح آپ کے رشتہ دار کے اندر جو مسکین ہیں ان کو دے تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے ائمہ جو مسکینی سے گزر رہے ہیں، مؤذن، مسجد کے خدمت گار، یہ طبقہ، ان کو صدقہ دینا چاہیے. اور چونکہ نفلی صدقہ ہے، خیر ویسے صدقہ واجبہ بھی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر کے دے
کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، نذر کہہ کے، تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے بھی آپ دے سکتے، لیکن یہ کہ صدقہ مسکین کو دے، مسکین یعنی غریب کو دے، مفلس کو دے، ضرورت مند کو دے، ایسے کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، ان کو دیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے، بری موت نہ وہ مرے، بری موت سے محفوظ رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے ہاتھ کو خبر مت ہو۔ سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، وہ بھی عرش کے سائے میں جائے۔ مطلب ایسا نکالا، دے دیا، دیکھا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لوگ تو صدقہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ذرا میری تشہیر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ ہاں، بتا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اس کی ایک کنڈیشن ہے، بالکل دینا چاہیے۔ اگر کوئی اس نیت سے بتا کے صدقہ دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی کرے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن کبھی چھپا کے بھی کچھ کیا، چھپا کے کمبل بانٹیں گے تو فوٹو، ریلیف بانٹیں گے تو فوٹو، بلکہ اگر ایک تھیلی دیں گے تو 4 فوٹو نکلیں گے، سب فوٹو ہی کرو گے کیا؟ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو۔ پہلے لوگ کہتے تھے، مجھے کسی میرے دوست نے واٹس ایپ پر ایک جملہ بھیجا، مجھے پسند آیا، تب پہلے لوگ نیکی کرتے تھے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب حال ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یہ حال ہو گیا۔ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کچھ کرو تو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ میرا ایک دوست، مجھے اس کی ایک ادا بہت پسند ہے، جب سردی کے دن آتے ہیں تو وہ کمبل خریدتا ہے، اور کمبل خرید کر کے ممبئی کی سرزمین پر وہ بستیوں میں نکل جاتا ہے، رات دیر گئے اور فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے فقیروں پہ کمبل ڈال کر خاموشی سے چل پڑے، نہ ان کو پتہ چلے نہ ان کو۔ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد تو آئی ہے بڑی ہستی کی، سیدنا امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے سگے پوتے ہیں۔ آپ رات کو چپکے سے، خاموشی سے اپنے کندھوں پہ بوریاں سامان لاد کر مدینے کے غریبوں کے گھر پہ رکھ جاتے تھے، اور وہاں چٹھی رکھ دیتے تھے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لوگ حیران رہتے تھے وہ کون پر اسرار خادم ہے جو ہمارے گھر کے آنگن میں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے۔ جب کو پتہ نہیں چل پایا، معلوم ہی نہیں ہوا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کو جب غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کا نشان تھا، سامان کی گونیاں رکھنے کا نشان تھا۔ لوگوں نے کہا شہزادہ رسول تو کبھی کسی کی مزدوری کے لیے نہیں گئے، یہ بوریوں کا نشان پیٹھ پہ کیوں ہے؟ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا اے مدینے کے غریبوں، اے مدینے کے مسکینوں، سنو، جو تمہارے گھر کے آنگن میں رات کو بوریاں رکھ جاتا تھا وہ پر اسرار خادم کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین تھی۔ چپکے سے ذرا کچھ کرنا سیکھو، خاموشی سے کرنا۔ اور آپ کو بتاؤں، چپکے سے کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا اللہ راضی ہوتا ہے، جتنا چھپانے کا اجر ہے اتنا چھپانے کا اجر نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہر چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے، چھپی ہوئی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، تجسس اس کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا۔ آپ مٹھی باندھ کے کہیں بھی جائے، لوگ بولیں گے کیا ہے، کہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن بندی ہو گیا نا، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، چھپی ہوئی چیز کی ہے۔ اس لیے چھپا کے صدقہ دیا کر، چھپا کے نیک کام کیا کرو۔ ہاں، جو فرائض و واجبات ہیں اللہ اعلان ہونا چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 خوش نصیب۔ چھپا کے صدقہ دو گے نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا ہے جب کوئی نہیں رہتا ہے نا، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، چلے آتے ہیں، اور اگر 2-4 دوست بیٹھے ہوں تو پھر 10 کی نکال کے سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی دیتا ہوں۔ بولو یہ ہے کہ نہیں؟ چھپانے کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد، ٹائم اللہ کے زیادہ ہو رہا ہے، 2 اور پڑھوں گا، 2 نام، 2 خوش نصیب اور، لیکن ایک بات یاد ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، صحابہ بیٹھے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جانب، صحابہ بیٹھے غور کرنے لگے حضور کیا کیا کام کرتے تھے، ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ اب میرے آقا کیا کیا کرتے تھے سنیے، سب کام بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا، جیسے یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے، تو ان کاموں کی فہرست میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں، مدینہ منورہ کی کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی جو بوڑھی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے گھر حضور جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، جو بھی اس کی ضروریات ہوتی تھی آقا جا کے پورا کرتے تھے۔ تو بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا اگر اٹھ کے جانا تھک گئے تو جا سکتے ہیں، ادھر سے اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھے اطمینان سے، ڈسٹرب نہیں کریں بیٹا، ہے نا؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بوڑھی عورت ضعیفہ مجبور تھی, اس کا کوئی تھا نہیں, حضور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے, تو کام لکھا کہ اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو ہم نے جانا ہے. تو صدیق اکبر چونکہ امیر تھے, صحابہ کے امیر المومنین تھے, خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ نے لکھا کہ بوڑھی عورت کے گھر خدمت کے لیے جانا ہے. آگے نام نہیں کسی کا لکھا, نام نہیں لکھا. لوگوں نے دھیان دیا, کسی نے نہیں دیا, آئی گئی بات ہو گئی. فاروق اعظم نے سوچا وہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہے, جانا تو میں نہیں, میں جاؤں گا, کیونکہ شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے تو میں نہیں جانا ہے. فاروق اعظم گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کی ساری ضرورت پوری ہو چکی ہے, گھر صاف ستھرا ہے, جو چیزیں سب قاعدے سے رکھی ہوئی ہے. کون آیا تھا وہاں, تو کسی کا نام ہی نہیں. میں تو سمجھتا تھا کہ شاید نام لکھنا بھول کے گئے ہیں, نام نہیں ہے, تو میں آ گیا خدمت کے لیے چپکے سے. اس کے بعد دوسرے دن اور جلدی گئے تو بھی کام ہو چکا تھا. تیسرے دن سوچا کہ جا کر کے بیٹھوں گا, آتا کون ہے, تو کوئی آنے والا آیا, پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, چپل پہن کے نہیں آیا تھا, رات کا وقت تھا, چہرہ چھپا کر آیا, خاموشی سے داخل ہوا, سب کام کیا اور کر کے جانے لگا. وہ لوگ چہرہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے, ہم چہرے چھپا کے پاپ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. تباہی کی وجہ یہ ہے, آج ہم جرائم کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں, وہ لوگ چہرے چھپا کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ یار کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہ, جس کے لیے کر رہے اسی کو معلوم ہو. آنے والا چہرہ چھپا کے آتا ہے, چپل کے بغیر آتا ہے, خدمت کر کے جانے لگا, دامن پکڑ لیا فاروق اعظم نے, عمر ابن خطاب نے, کون ہو محترم, جناب کون ہو, اور اس قدر پراسرار طریقے سے کسی کی خدمت. چہرے سے کپڑا ہٹایا, کوئی اور نہیں تھا, فاروق اعظم رو پڑے, میرے نبی کا تربیت یافتہ یار سیدنا ابوبکر صدیق تھی. چپل بھی نہیں پہنا, بغیر چپل کے آتے ہو, کہا چپل پہن کے آؤں گا تو آواز سے لوگوں کو خبر ہو سکتی ہے, اس لیے اتنی چپکے سے آتا ہوں کہ یار کے سوا کسی کو پتا نہ چلے. یہ ہے چھپ چھپا کر نیکی کرنے کا. جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو. آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے, نماز چور بھی ہے, زکوٰۃ چور بھی ہے. 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے, 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکوٰۃ دے دی, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے, اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ, جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا, ڈوب گیا, یہ ہوا وہ ہوا. زکوٰۃ نہیں دیتے, غریبوں کا حق نہیں دیتے, اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر 1 پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات, جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے, میں صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں, آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2, ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3, ایک حصہ مدارس دنیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی, عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی, اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین, کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا. اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے, زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے, اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں, پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ. اس میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے, دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور. ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے, نظام الدین اولیاء, کہ حضور میری زکوٰۃ ہے,
اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں، لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ بھی میں لے لیا، فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا، تو دے دیا۔ وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے، میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے، اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا۔ اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے، میں جلدی سے چل رہا ہوں، حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی جو ہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب، اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے، لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو غربت کے لیے ایک تو زکوٰۃ ہوگی، دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکوٰۃ ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکوٰۃ تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب آپ نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کو عام کریں، پھر اس کے بعد اور بھی غربت دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان میں اگر 30 کروڑ مسلمان ہیں، 20 کروڑ غریب سمجھ لیں، اگر 10 کروڑ مالدار پکڑ لیے جائیں تو بھی ہماری زکاتیں خربوں میں نکلے گی، خربوں میں۔ لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے۔ خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے۔